مختلف سسٹم سے فارغ ہونے والے طالب علموں کا مستقبل مختلف ہو جاتا ہے۔ ہم وہ جو دیواریں ہیں وہ گرانا چاہتے ہیں اور ایک نصاب بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ مدارس سے ایک گفت و شنید کی ہے، تو مدارس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہمارا نصاب جو ہے وہ آپ اسکولوں میں نافذ کیجیے۔ لہذا اسکولوں میں مدارس کا نصاب بڑی حد تک آ گیا۔ رٹنے کا نظام ہے، پیپر بنانے والے جو ہیں وہ ایسے پیپر بناتے ہیں، ان کو تیار کروانے والے ٹیوشن سینٹرز اس لحاظ سے تیار کرواتے ہیں، گائیڈ بکس اس لحاظ سے تیار کرواتی ہے، پوری صنعت اس کے پیچھے ہے۔ تھنکنگ ود غالب، یہ میرے عزیز دوست ہیں ڈاکٹر انجم الطاف، ڈائنگ ٹو سرو نام ہے اس کا، اور ماریہ رشید ہیں، ڈاکٹر ماریہ رشید، ان کی پی ایچ ڈی تھیسس پر مبنی کتاب ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقیب کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان میں یکساں نصاب تعلیم کا جائزہ، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم عبدالحمید نیّر صاحب۔ آپ کا شمار پاکستان کے نامور ماہرین طبیعیات اور علمی دانشوروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے تقریباً 32 سال تک قائد اعظم یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض انجام دیے، اور اس کے بعد آپ 2 سال تک لمس کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ پاکستان میں تعلیمی اصلاحات کے لیے آپ کی مستقل جدوجہد اور تحقیقی کام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ السلام علیکم نیّر صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بلال صاحب، خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت بہت شکریہ آج ہمیں وقت دینے کا۔ پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی موجودہ مصروفیات سے آگاہ کریں کہ آج کل آپ کیا تحقیقی کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مجھے فزکس ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے 16 سال ہو چکے ہیں۔ فزکس کو اچھے فزکس کا کام کیے ہوئے بھی تقریباً اتنے ہی سال ہو چکے ہیں، لہٰذا میں اب اس کے بعد سے 2-3 چیزوں پہ کام کرتا ہوں۔ ایجوکیشن پہ کام کرتا ہوں، نیوکلیر ایشوز پہ کام کرتا ہوں، کبھی کبھار انرجی کے ایشوز پہ بھی، لیکن فی الحال ایجوکیشن پہ میرا بڑا فوکس ہے آج کل، اور خاص کچھ عرصے سے زیادہ تھا۔ اب جب سے یہ سنگل نیشنل کریکولم آیا ہے اس کے بعد سے میرا بیشتر وقت اسی پہ گزرتا ہے، ان کے کریکولم کے اوپر بحث کرنے میں، اور اس کے تحت بننے والی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں، اور اس کے اوپر کمنٹ کرنے میں زیادہ تر وقت اسی پہ گزرتا ہے میرا آج کل۔ پہلا سوال تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آخر وہ حکومت کا ویژن کیا ہے جس کے تحت انہوں نے سنگل نیشنل کریکولم کی ضرورت محسوس کی؟ یہ ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس تصور سے؟ جو حکومت کا بیان کرتا ہے وہ یہ کہ 3 نصاب چلتے ہیں ہمارے ملک میں۔ ایک غیر ملکی نصاب جو ہمارے انگلش میڈیم اسکول چلاتے ہیں اور اے لیولس کے لیے، دوسرا سرکاری نصاب جو سرکاری تعلیمی ادارے اور پرائیویٹ اسکول چلاتے ہیں جن سے بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، اور تیسرا درس نظامی ہے جو مدارس میں چلتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان تینوں کے درمیان جو فرق ہے، اور جس فرق کی وجہ سے مختلف سسٹم سے فارغ ہونے والے طالب علموں کا مستقبل مختلف ہو جاتا ہے، ہم وہ جو دیواریں ہیں وہ گرانا چاہتے ہیں اور ایک نصاب بنانا چاہتے ہیں۔ تو ان کا بیان یہ ہے۔ میرے خیال میں ایک اور وجہ بھی ہے جو میں بیان کروں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں یکساں بنانے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 2018 میں جب 2010 میں جب 18ویں ترمیم آئی تھی آئین میں، تو تعلیم میں جو نصاب سازی کا تمام اختیار ہے وہ صوبوں کو دے دیا گیا تھا، اور مرکز کو اس وقت سے، اور خاص طور پہ ہمارے کچھ مقتدر حصے ہیں مرکز کے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس ترمیم کے بہت سے حصے ہیں جو ان کو پسند نہیں آئے۔ تو اس کا ایک حصہ یہ تھا جس کے اندر وہ اکثر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ کسی صوبے کے بچے کیا پڑھ رہے ہوں گے، کسی صوبے کے بچے کچھ اور پڑھ رہے ہوں گے، ان کا ذہن سازی کسی اور طرح ہوگی، کسی اور کی کسی طرح ہوگی۔ تو یہ یکساں بنانے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام صوبوں میں یہی نظام رائج ہو۔ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ سندھ جو ہے اس نے کہا کہ نہیں، 18ویں ترمیم کے تحت ہمارے پاس پورے اختیار ہے، اور ہم آپ کے شامل رہے ہیں جب یہ نصاب سازی ہو رہی تھی، لیکن ہمیں اختلافات
اسی زمانے سے ہو گئے تھے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم اپنا نصاب الگ بنائیں گے۔ باقی صوبوں میں انہیں اتفاق کر لیا ہے۔ پنجاب کا صوبہ خاص طور پہ ہمارے مقتدر جو صاحبان ہیں ان کے ساتھ، صاحبان اقتدار ان کے ساتھ رہتے ہیں، لہذا انہوں نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا۔ صوبہ کے پی جو ہے اس کے لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا اس کو، لیکن ابھی اس کے اوپر عمل درآمد ان کے یہاں شروع نہیں ہوا۔ بلوچستان تھوڑا سا کسی طریقے سے ابھی حالات اس کے پاس مکمل طور پہ کسی ایک طرف نہیں ہوئے ہیں، تو یکسانی جو ہے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے۔ ابھی تک جو انہوں نے اصلاحات نافذ کی ہیں ان کے بنیادی نکات کیا ہیں؟ وہ کس طرح کی تبدیلیاں انہوں نے ابھی تک نافذ کی ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جو بیرونی نصاب ہے بیرونی ممالک کا، برطانیہ کا، جس کے تحت اور انگلش میڈیم اسکول جو چلتے ہیں، میرے خیال میں ایک خاص جو ذہن میں ہے ان کے وہ یہ ہے کہ انگلش میڈیم اسکول سے پڑھنے والے جتنے طالب علم ہوتے ہیں ان کے سامنے مستقبل کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، مواقع کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ جو سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سرکاری اسکولوں کی خرابیوں کے باوجود ان میں سے صرف چند ہی لوگ ہیں کہ جو ترقی کے مواقع جن کو آگے ملتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں، بیشتر جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں درمیان میں پڑھائی، یا ان میں صلاحیتیں بہت سی پیدا نہیں ہوتی۔ اور جو درسی نظام ہے، جو مدارس کا نظام ہے درس نظامی والا، وہ تو بناتا ہی ایسے لوگوں کو ہوئے کہ جو نئے زمانے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پرانے ہی خیالات کے اندر گم رہتے ہیں اور ذہن ان کا وہیں تک محدود رہتا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے درمیان ہم ایک برابری پیدا کریں گے۔ اچھا، یہ خیال جو ہے آخری جو میں نے بتایا دینی مدارس کا، یہ بہت عرصے سے یہ خیال ہے اور اس بڑی تحریکیں چلی ہیں کہ کسی طریقے سے ان سے کہا جائے کہ عصری مضامین جو ہوتے ہیں، حساب ہے، سائنس ہے، سوشل اسٹڈیز ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی وہ پڑھائیں، اور وہ کافی ریزسٹ کرتے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ 70s میں 80s میں جماعت اسلامی نے باقاعدہ اس کے اوپر بڑے مذاکرے کیے اور اس کے اوپر مدارس کے بہت سے جو وفاق ہیں انہوں نے بڑی شدید مخالفت کی۔ لیکن مشرف کے دور میں ڈاکٹر محمود غازی نے خاص طور پہ مدرسہ ریفارم کی تحریک شروع کی، تو انہوں نے ایک اپنا درسی نظام بنایا، نصاب بنایا، اور اس نصاب کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ سب اختیار کر لیں مدارس جتنے بھی ہیں۔ ہوا یہ کہ مدارس نے ان کو اختیار نہیں کیا، لیکن ایک بات مان لی، وہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ عصری مضامین بھی ہم پڑھائیں تو ہم انہیں پڑھا دیتے ہیں۔ لہٰذا عصری مضامین وہ کافی عرصے سے پڑھا رہے ہیں۔ ان میں سے جتنے وفاق ہیں ہمارے پاس 5، وہ 5 مدارس کے 5 وفاق، وہ ان کی ویب سائٹس موجود ہیں۔ ان کی ویب سائٹس پہ جا کے اگر آپ چیک کریں تو نظر آ جائے گا کہ وہ اپنے پاس اب یہ عصری مضامین پڑھانے لگے بھی ہیں، اور ان کے کتابیں بھی وہی استعمال کرتے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے امتحان وہ اپنے طریقے سے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس دفعہ انہوں نے SNC کے تحت ان پہ ایک پابندی اور بھی لگائی کہ آپ امتحان بورڈ کے دلوائیں گے، ہمارے بورڈ کے امتحان دلوائیں گے۔ اب وہ زمانہ آتے آتے دیر لگے گی، جب وہ پہنچے گا، وہاں تک پہنچے گا، تو پھر اس وقت تک مدارس کیا سوچ رہے ہوں گے یہ بتانا ابھی قبل از وقت ہے۔ لیکن مدارس میں بھی سب نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، کئی ابھی تک اس کو رجسٹ کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو مدارس کہیں گے کہ جس طرح آپ کے بورڈ ہیں ہمارے بھی وفاق ہیں، ہمارے وفاق آپ کے بورڈ سے کمتر تو نہیں ہیں، ہم بھی امتحان لیتے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی انہی تمام عصری مضامین کا ہم علیحدہ سے اپنا امتحان لیں گے، آپ کے امتحانوں کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب یہ بات ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہ جہاں تک مدارس کے اندر تبدیلی کا تعلق ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، پہلے سے پڑھا رہے ہیں، امتحان بھی وہی لیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی تبدیلی نہیں۔ سرکاری اسکولوں کے نصاب کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہوئی، وہ اس طرح سے ہوئی ہے کہ انہوں نے چونکہ مدارس سے ایک گفت و شنید کی ہے
تو مدارس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہمارا نصاب جو ہے وہ آپ اسکولوں میں نافذ کیجیے۔ لہذا اسکولوں میں مدارس کا نصاب بڑی حد تک آ گیا۔ کس لحاظ سے آ گیا کہ ناظرہ کی تعلیم جو ہے وہ لازمی ہو گئی۔ پہلے، اس سے پہلے بھی ناظرہ کی تعلیم لازمی تھی پرائمری اسکول میں، لیکن پرائمری اسکول میں وہ صرف 5ویں جماعت تک صرف 3 سپارے پڑھایا کرتے تھے۔ اب وہ 30 سپارے پورے پڑھایا کریں گے 5ویں جماعت تک۔ اس کے علاوہ جب اس کے آگے جائیں گے تو قرآن جو ہے وہ، قرآن شریف جو ہے اس کو وہ ترجمے کے ساتھ پڑھائیں گے، اس میں تفاسیر پڑھائیں گے۔ پھر ایک لا یہ بن گیا ہے کہ عربی بھی پڑھائی جائے گی۔ عربی جب پڑھائی جائے گی تو صرف و نحو بھی ہوگا، لہٰذا درس نظامی جو ہے وہ پورا تقریباً یہاں منتقل ہو جائے گا۔ اور یہ جو اسلامیات کے ذریعے سے منتقلی ہے، اس کا بوجھ ابھی سے پرائمری اسکول سے ہی اتنا بڑھ گیا ہے کہ جہاں انگریزی کا ایک کورس ہے، اردو کا ایک کورس ہے وغیرہ، اسلامیات کا 1.5 کورس ہو گیا ہے، اتنا وزنی ہو گیا ہے۔ اس کا یقینی طور پہ اثر بہت منفی پڑے گا بچوں کی تعلیم کے اوپر۔ وہ صحیح طرح اس تمام تعلیم کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری اسکولوں کی تعلیم کو بہت برا اثر پڑے گا۔ جو ہمارے ایلیٹ اسکولز ہیں انہوں نے بھی مانا ہے کہ ہاں ہم قرآن شریف وغیرہ پڑھائیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو آزادی یہ ملی ہے کہ پرائمری کے بعد کا جو طریقہ ہے اس کو وہ اپنے طور پہ اختیار کریں گے، وہ اپنی کتابیں بنائیں گے، اپنے طریقے سے اس کو فالو کریں گے، لیکن آگے وہ او اور اے لیول کے امتحان کی تیاری ہی کروائیں گے۔ وہ یہاں کے میٹرک کے امتحان نہیں دلوائیں گے، وہ دلواتے ہیں پہلے بھی، ان کا وہ حصہ تو ابھی بھی دلوائے گا، لیکن وہ پھر او اور اے لیولز کے لیے تیار کریں۔ اب آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ جو تعلیم یہاں سے حاصل کرنے والے جو بچے ہوں گے ان میں کون کون کامیاب، کس کس کے لیے کامیابی کے دروازے کھلیں گے اور کس کے لیے کامیابی کے دروازے نہیں کھلیں گے، یہ بالکل اس بات سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہ جو نصابی اصلاحات متعارف کرائی گئی ہیں، کیا یہ تینوں طرح کے نظام تعلیم سے وابستہ طلبہ و طالبات میں یکساں طور پر فکری اور تنقیدی سوچ کو پنپنے کا موقع دے گی؟ دیکھیں، فکری اور تنقیدی سوچ جو ہے وہ نصاب اتنی پیدا نہیں کرتا، نصاب تو ڈھانچہ بتاتا ہے نا۔ فکری اور تنقیدی سوچ آتی ہے اساتذہ سے اور کتابوں سے، درسی کتب سے، اور پھر امتحانات سے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو بعد کے ایلیمنٹ ہیں تعلیم کے، ان سے آتی ہے۔ اچھا، اگر اساتذہ جو ہیں وہ دھوس دھاندلی سے پڑھانے والے ہیں تو فکری سوچ تو کبھی، تنقیدی سوچ تو کبھی بھی نہیں ہے۔ ڈرے خوف زدہ بچے ہوں گے جو اپنے استاد کی چھڑیوں سے بچتے ہوئے آگے پڑھ رہے ہوں گے۔ کتابیں جو ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے، کتابوں میں جو آپ کو مغرب کی کتابیں ملتی ہیں یہاں پہ جو اسکولوں میں رائج ہیں، ان کی کتابیں دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ تنقیدی فکر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سے جب سوال کیے جاتے ہیں تو سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جا کے پڑھنے والے کو یہ اچھی طرح کمپریہنڈ کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ سبق کیا کہہ رہا ہے، اور بعد میں آ کے اس سوال کے مطابق اپنے جواب کو تیار کرنا پڑتا ہے، اسے بنانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ اب جو کتابیں میرے سامنے آئی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں۔ وہ کتابیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر جو سبق کے آخر میں سوالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ سوال کو یہ دیکھا آپ نے اور پیچھے سبق میں جا کے وہ پیراگراف نکال کے لا کے اس میں لگا دیا۔ اس سے تو رٹنے کا عمل ہوگا، اس سے تنقیدی فکر تو پیدا نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے، مگر میں بتاؤں کہ یہ جو مرض ہے ہمارے پاس یہ بڑا گہرا ہے۔ اس کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ میں ایک میٹنگ میں تھا لاہور میں، جہاں پہ ایک بات کسی نے بتائی کہ ہمارے ہاں جو بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں ان کے سوال پیپر تیار کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ سوال کے بعد یہ بتائیے کہ آگے یہ لکھیے کہ یہ سوال کتاب کے کس پیج کے کس پیراگراف کا سوال ہے۔ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے حضرات جو گریڈر ہوتے ہیں، جو امتحانوں کے پرچے جانچتے ہیں، وہ کہتے لگے کہ بالکل درست ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ سوال کا جواب صحیح ہے لیکن اس پیراگراف کے مطابق نہیں ہے تو نمبر بھی نہیں دیتے۔
اب آپ دیکھ لیجیے کہ کتنی گہری خرابی ہے ہمارے یہاں کے امتحان کے نظام میں، اور یہ چیز ہے جس کی وجہ سے رٹنے کا نظام جو ہے بہت عام ہے، اور پوری صنعت ہے اس کے اطراف میں، پوری صنعت اس کے اطراف میں ہے کہ رٹنے کا نظام ہے، پیپر بنانے والے جو ہیں وہ ایسے پیپر بناتے ہیں، ان کو تیار کروانے والے ٹیوشن سینٹرز اس لحاظ سے تیار کرواتے ہیں، گائیڈ بکس اس لحاظ سے تیار کرواتی ہے، پوری صنعت اس کے پیچھے ہے۔ اب یہ صنعت جو ہے یہ امتحانوں کے نظام کو تبدیل کرنے کے خلاف ہے، اور اس کا ایک ثبوت جو ہے بہت پہلے مل چکا۔ جب آغا خان ایگزامینیشن بورڈ بنا تو مشرف کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا کہ آئیے اسکول ہمارے ساتھ رجسٹر کریں، تو بڑی مخالفت کی۔ یہ جو میں نے بتایا ہے ویسٹ انٹرسٹ، اس ویسٹ انٹرسٹ نے بڑی مخالفت کی، اور اسی وجہ سے آغا خان ایگزامینیشن بورڈ جو ہے اس پہ اس وقت سے 200-300 اسکولوں کے علاوہ اور اسکول اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے، اس خرابی کی وجہ سے تنقیدی سوچ نہیں پیدا ہو سکتی، جبکہ جو امتحانات بچوں کے پاس باہر سے آتے ہیں، غیر ملکی امتحانات، غیر ملکی نصاب کے تحت، ان کے سوالات بہت اچھے ہوتے ہیں، اس لیے ان بچوں کی تیاری جو کرواتے ہیں، چاہے ٹیوشن سینٹر ہی کروائیں، وہ بہت اچھی کرواتے ہیں، اس کے مطابق کرواتے ہیں، لہٰذا ان کے اندر وہ تنقیدی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے کہ ہمارے ہاں کا یہ سسٹم ہے، اس کے اندر ابھی تک نہیں ہے، کب ہوگی یہ پتہ نہیں۔ آپ نے شروع میں یہ کہا کہ اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جو تینوں نظام تعلیم سے وابستہ بچے ہیں ان کو بعد میں یکساں مواقع ملیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے، اور آئندہ جو نسل ہوگی جب وہ کسی بھی اسکول سسٹم سے پڑھ کے نکلے گی تو وہ یکساں طور پر کمپیٹ کر سکے گی اور وہ تمام اپرچونٹیز کو حاصل کر سکے گی؟ میرا نہیں خیال۔ دیکھیں، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سرکاری اسکول ہیں وہ بہت ناگفتہ حالت میں ہیں۔ ہمارے ہاں اچھے سرکاری اسکولوں کی تعداد بہت کم ہے۔ میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس، جو سرکاری اسٹیٹسٹکس ہے، سرکاری اعداد و شمار سے میں نے ایک اسٹیٹسٹکس نکالی۔ پنجاب، جہاں کی تعلیم پورے پاکستان میں سب سے اچھی ہے، وہاں پہ جتنے پرائمری اسکول ہیں پنجاب میں، ان کے 1/3 اسکول سنگل ٹیچر سنگل روم اسکول ہیں۔ اور وہ سنگل روم ٹیچر کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں 5 پرائمری کی کلاسز ایک ہی کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور ایک ٹیچر دن بھر ان کو پڑھانا ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ اس اسکول کے اندر تعلیم کیسے ہوگی، کتنی توجہ تعلیم استاد کی لگ سکے گی، اور وہ تعلیم کیسی ہو سکے گی، اور بچے آگے جب جائیں گے تو جو کمی پیچھے رہ گئی ہے، جو فرق پیچھے رہ گیا ہے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ ایک بہت بہت اہم سوال ہے۔ ہماری قوم ایک بہت عجیب قوم ہے دنیا میں، کہ جو تعلیم میں انویسٹ نہیں کرتی، انفرادی طور پہ تو کرتی ہے، قومی پیمانے کے اوپر نہیں کرتی۔ انفرادی طور پہ لوگ جو ہے 2-2 3-3 نوکریاں کر کے اپنے بچوں کو مہنگے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھا لیں گے، لیکن بطور قوم ہم ابھی تک 2% اور جی ڈی پی کا 2% یا 2.5% ہم خرچ کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم خرچ نہیں کرتے۔ دنیا کا کہا ہوا معیار ہے کہ کم از کم 4% ہونا چاہیے۔ دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ جی ڈی پی جہاں کی بہت بڑی ہے، وہاں کی جی ڈی پی کا 8% اور 10% تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خرچ ہوتا ہے کہ وہ تعلیم جو ہے وہ اس پہ خرچ نہیں ہوتا، اس میں تعلیم میں انویسٹ ہوتا ہے، اور ان کے مستقبل میں انویسٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سرکاری تعلیمی اداروں میں، دیہاتی اسکولوں میں پڑھنے والے، مدارس میں پڑھنے والے کتنے طالب علم ہیں، ان کے مستقبل میں کسی کے اندر کوئی رمق ہوئی یہاں پہ کہیں کہ جو ان سب کے باوجود پڑھ لے تو وہ پڑھ لے، لیکن عمومی طور پہ وہ نہیں اس کے مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ پہلی بات بہت ضروری ہے کہ جب تک تعلیم میں قوم کی انویسٹمنٹ اچھی نہیں ہوگی، اس وقت ہمارا سرکاری تعلیمی نظام جو ہے وہ اچھے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرے گا۔ پاکستان کو انتہا پسندی اور فرقہ واریت جیسے بڑے مسائل کا سامنا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یکساں نصاب سے ایسی نفرت انگیزی یا تنگ نظری
اور جبر و زیادتی پر قابو پانا ممکن ہوگا؟ یہ کہتے تو ہیں اور ان کے پاس کہنے کو دو چار نکات بھی ہیں، مگر میں ایک بنیادی بات میری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ دین کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں تو آپ دینی اختلافات بھی اسکولوں کی سطح پر لے آتے ہیں، اور وہ بچپن سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اختلافات جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بڑے عرصے سے یہ اختلافات جو ہیں ان کے اوپر آوازیں اٹھتی رہی ہیں، احتجاج ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ملک میں مشرف کے دور میں ایک علاقے میں نام لے لیتا ہوں، گلگت کے علاقے میں بڑا احتجاج ہوا تھا، اور وہاں پہ باقاعدہ احتجاج کے اوپر خون خرابہ ہوا تھا۔ اس بات پہ وہ کہتے تھے کہ جو آپ دینیات پڑھا رہے ہیں یہ ہماری دینیات نہیں ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کی کتاب میں لکھا ہو کہ رمضان کا جب زمانہ ہو تو آپ افطار کرنے کے بعد وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد آپ جا کے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں تراویح تو نہیں پڑھتے۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ اب جو ہوا ہے اس کے اوپر بھی جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس کے اوپر بھی اعتراض آ گیا کچھ شیعہ علماء کی طرف سے کہ یہ تو سنی دین ہے، سارے سنی اسلام ہے اس کے اندر، سارا شیعہ اسلام تو اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور جو شخصیات آپ نے پرانے اسلامی دور کی شخصیات بتائی ہیں ان میں بھی زیادہ تر آپ نے بتائی ہیں وہ جو سنی ہیں، جو شیعہ ہیں وہ تو بتائی نہیں آپ نے۔ اب یہ جو اختلاف ہے ہمارے پاس کا سب سے بڑا اختلاف ہے، وہ تو سب کے سامنے آ گیا۔ اب پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہاں پہ جب پڑھاتے ہیں بچوں کو دینیات یہاں پہ، تو اب آپ نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ جب آپ کے سامنے رسول اللہ کا نام لینا ہو تو آپ ان پہ درود بھیجیں، اور درود جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں طویل ہو گیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب وہ بڑھ کے ہو گیا رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اور وہ ایک مضمون کے اندر میں نے ابھی گنا ایک کتاب چوتھی جماعت کی ان کی ایک کتاب ہے، میں شاید آپ کو دکھا بھی دوں میں نکال کے، چوتھی جماعت کی ایک کتاب ہے، اس کا سبق ہے، اس سبق کے اندر 12 صفحے کا سبق ہے، لیکن صرف 2 سبق کے جو مین مضمون ہے وہ 2 صفحات کے اوپر ہے۔ پورے سبق کے اندر یہ جو درود ہے پورا، اور اس کے علاوہ جہاں خلفائے راشدین کے نام آتے ہیں وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جو ہے، یہ تمام عربی انگریزی کی کتاب ہے، اس کا سبق ہے، چوتھی جماعت کی انگریزی کی کتاب ہے، اس کا سبق ہے، اس میں پہلا سبق ہے، اور اس میں انگریزی کی کتاب کے اندر عربی میں یہ تمام درود سلام لکھے ہوئے ہیں، اور 73 مرتبہ ہیں ایک سبق کے اندر، 73 مرتبہ میں نے گنے ہیں، اور کوئی میری گنتی کو چیلنج کر دے، میں بتا دوں اسے کہ یہ 12 صفحات کے اندر 73 مرتبہ ہیں، تو بھلا بتائیے کہ اس کا اثر کیا ہوگا آپ کی کلاس کے اندر، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، یہ جتنے ہمارے ہاں کے جو غیر مسلم ہیں، اقلیتیں ہیں ہماری، ان کے بچوں کے لیے لازم ہے یہ پڑھنا، یہ انگریزی کی کتاب ہے، کیا آپ ان سے کہیں گے کہ یہ سب پڑھو؟ آپ نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ سبق ان کو نہ پڑھایا جائے، آپ نے کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے سبق جو ہے وہ اسلامیات کا سبق ہے، یہ نہ پڑھایا جائے، اس سبق میں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ نہ پڑھایا جائے، انہیں پڑھنا پڑے گا، انہیں یہ درود السلام بھیجنے پڑیں گے، ان کی ٹریننگ ہوگی 73 مرتبہ کہہ کے کہ جب کبھی یہ نام آئے آپ ان کے ساتھ یہ الفاظ ضرور کہیے۔ میرا خیال ہے یہ تو کوئی ہمارے ہاں مذہبی یگانگت پیدا کرنے کا طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو وہ طریقہ ہے کہ جس کے تحت آپ ٹھوس رہے ہیں کسی چیز کو ان کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں، ریلیجس مائنورٹیز ہیں، وہ بڑے ناراض ہیں کہ آئین نے ان کو حق دیا ہے آرٹیکل 22(1) کے تحت کہ انہیں ان کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تعلیم نہیں دی جا سکے گی، اور یہاں پہ ہماری اردو اور انگریزی کی کتابوں کے اندر اسلامیات کے کئی سبق ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر ہیں، جو غیر مسلم بچوں کو پڑھنے پڑتے ہیں، تو یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے اوپر آج کل سپریم کورٹ میں ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں،
اور انہوں نے کئی دفعہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو نکالیں اس میں سے، لیکن ہمارا جو تعلیم کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو نکالنے کے پہ آمادہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، میرے خیال میں اس سے آپ جو پوچھ رہے تھے کہ کیا اس سے فرقواریت ختم ہوگی، بڑھے گی، میرا خیال ہے بڑھے گی ہمارے پاس۔ خواتین کے حوالے سے بھی جو سوسائٹی کا رویہ ہے اس کے بھی مسائل آج کل بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو نصاب میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ماضی میں بھی کہ بچیوں کو گھر کے کاموں میں اور بچوں کو باہر کے کاموں میں ایکٹیو دکھایا جاتا ہے۔ تو ابھی یہ جو نصاب تعلیم ہے، کیا وہ خواتین کے یکساں حقوق کا احساس اجاگر کرے گا؟ نصاب کے اندر تو خاص طور پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ اجاگر ہوگا نہیں ہوگا، یہ تو آئے گا جب کتابیں سامنے آئیں گی۔ جو پرائمری کی کتابیں آئی ہیں تب ان کے اندر ایسی باتیں جو پہلے جن پہ ہم اعتراض کرتے تھے کہ اسکول سے بہن اور بھائی واپس آئے تو بھائی جو ہے وہ بلہ پکڑ کے باہر کھیلنے چلا گیا اور بہن نے ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا گھر کے کاموں میں، یہ چیز جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے۔ ایسی بلیٹنٹ چیز جو ہے وہ یہاں پہ کتابوں میں اس وقت تو نہیں ہے۔ لیکن آئندہ آنے والی کتابوں میں دیکھیں گے، خاص طور پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ خواتین روزمرہ کی جو معاشرتی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے اندر شرکت ان کی کیسی ہے۔ اس وقت جو بات لوگوں نے اعتراض کے قابل سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ کتابوں کے اندر عورتیں زیادہ تر حجاب میں دکھائی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں حجاب میں دکھائی گئی ہیں، ایسے جیسے کہ اس ملک کے اندر حجاب ایک معمول کی چیز ہے تمام بچیوں کے واسطے۔ یہ چیز ہے جس کے اوپر لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ لیکن جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو صنفی امتیاز کے طور پہ جو فرق ہوتا ہے تو میرا خیال میں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ اب چھٹی، ساتویں، آٹھویں اور نویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کے جو نصاب بنیں گے اور ان کے تحت جو کتابیں بنیں گی تو ان میں کیا ہوگا۔ اب یہ بتائیے کہ جو ہم ایک سوچ لانا چاہتے ہیں 3 مختلف تعلیمی نظام کے طلباء و طالبات میں، تو کیا یہ سوچ آئین سے ہم آہنگ ہوگی یا اس کے کوئی اور نارمز ہوں گے؟ کیونکہ ہمیں سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کے نصاب کا تو پتہ ہے، لیکن جو دینی مدرسے ہیں جو مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی اپنی تعلیمات میں کہیں نہ کہیں وہ فرق پایا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراڈکشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنٹراڈکشن آئین کے ساتھ بھی ہے۔ تو ان مسائل کو ہم کیسے حل کریں گے؟ دیکھیے، ہر چیز کو آئین کے مطابق تو چلنا ہوگا، یہ تو ہے۔ اور وہ لوگ بھی کہ جو آج کل طالبان جیسا نظام لانا چاہتے ہیں وہ بھی آئین کی شکلیں گنواتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کا آئین یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، لہٰذا ہم وہی نظام لانا چاہتے ہیں۔ آپ کا آئین جو ہے وہ اس لحاظ سے ان کے لیے بھی گنجائش رکھتا ہے، ان کے لیے بھی گنجائش رکھتا ہے۔ لہٰذا جو سوچ بننے والی ہے وہ ہمارے ہاں مختلف علاقوں، مختلف جگہوں سے مختلف قسم کی سوچ بنتی رہے گی اور ان کے درمیان تصادم ہوتا رہے گا کہ کس کی سوچ بالا تر ہوتی ہے معاشرے میں۔ ہمارے ہاں ایک سوچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنے اس ماحول سے باہر نکل کے دیکھنا چاہیے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، ہمیں اس کی برابری کرنی ہے ہر لحاظ سے۔ اس کے اندر صرف ٹیکنیکل باتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں صرف ایجوکیشن کی باتیں نہیں ہیں، ٹیکنالوجی کی باتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر کلچر کی باتیں بھی ہیں۔ تو وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر ان کے ہاں فلاں آزادیاں ملی ہوئی ہیں تو یہ انسانیت کے لیے ارتقاء کا ایک حصہ ہے کہ جس کے اندر ایسی آزادیاں ہونی چاہیے، وہ آزادیاں یہاں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے دوسرے طبقات جو ہیں وہ ان آزادیوں کو پسند نہ کرتے ہوں اور اعتراض کرتے ہوں، لہٰذا ایک قسم کا تصادم تو وہاں پیدا ہوگا اور ہمارے معاشرے کو ابھی ان تصادموں سے نمٹنا ہے۔ ہمارے معاشرے نے ابھی ان کا حساب پورا نہیں کیا ہے۔ یہ تصادم ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہے ہیں۔ اگر فرض کیا کہ کسی وقت جیسے آپ کے سامنے ہوا کہ اسلام آباد کے مرکز میں G6 کی مسجد سے ایک بغاوت کھڑی ہو گئی، ہمارے اپنے فوجیوں کو انہوں نے گولیاں ماری، تو اب آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ جو سوچ ہے یہ سوچ صرف وہیں تک نہیں ہے، یہ شاید جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ شاید یہ یہاں نہ ہو تو شاید وہ کہیں بھاولپور میں ہو، کہیں وہ
ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو، چاہے کہیں وہ کرک میں ہو، کہیں وہ سندھ کے نواب شاہ کے کسی علاقے میں ہو، کئی جگہوں کے اوپر شاید یہ سوچ موجود ہوگی، اور یہ سوچ جو ہے مسلسل ٹکراتی رہے گی ہماری اس سوچ سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہاں پہ نظام ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ٹکراؤ رہے گا بھی۔ ہم اس یہ جو نصاب ہے اسکولوں کا، یہ اس ٹکراؤ کا علاج نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک لحاظ سے ان کے درمیان کچھ فیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر میں اس کو ناکام فیوژن کہتا ہوں، کیونکہ یہ فیوژن جو ہے وہ آپ کے یہاں جو اصلاحات ہوئی ہیں تعلیم کے شعبے میں، جس میں اسلامیات کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ڈسٹورشنز پیدا ہوئی ہیں بہت سے ہماری ایجوکیشن کے اندر۔ ایسی ڈسٹورشنز پیدا ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اب ہم خوفزدہ رہتے ہیں کہ یہ ڈسٹورشنز کہیں کسی لاوے کی طرح پھٹ نہ پڑے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی ایسی سٹیج پہ ہے کہ جہاں ابھی ان تمام چیزوں سے نمٹنا باقی ہے، صرف یہ کریکولم جو ہے وہ اس کا جواب نہیں ہے۔ موضوع کے حوالے سے ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ 2 سوال میں اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آج کل کون سی کتاب زیر مطالعہ ہے، اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گے کہ وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ آپ نے مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ سوال کرتے ہیں، تو میں نے اتفاق سے وہ کچھ کتاب لے لی۔ ایک کتاب مجھے بڑی پسند آئی، یہ کتاب ہے، اس کا ٹائٹل تھنکنگ ود غالب۔ یہ میرے عزیز دوست ہیں ڈاکٹر انجم الطاف، انہوں نے ایک اپنے ہندوستانی دوست کے ساتھ مل کر لکھی ہے، اور فولیو بکس ہیں انہوں نے چھاپی ہے۔ یہ غالب کے اوپر، یہ غالب کی شاعری پہ یہ کتاب ہے، بہت چھوٹی سی ہے۔ اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ غالب کے کسی شعر کو لے کر اس کو پہلے ترجمہ بتا دیتے ہیں، انگریزی میں ترجمہ، ہندی میں ترجمہ، اردو میں ترجمہ، پھر اس کے بعد اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں شرحیں ہوتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ غالب کے کسی شعر کا مطلب کیا ہے، شرح غالب بہت ہیں ہمارے پاس، بتاتی ہیں۔ ویسے یہ جو ہے یہ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ مختلف انداز میں مختلف پہلوؤں سے اسی شعر کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ آپ غالب کے اس لفظ کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اس انداز میں بھی لے سکتے ہیں، یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بتاتے ہوئے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ غالب جو ہے وہ صرف ایک وہیکل ہے، اور آپ اس کو اگر پڑھیں تو وہ آپ کے لیے سوچ کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے ہی تھنکنگ ود غالب۔ بہت سستی کتاب ہے اور ڈیلائٹفل کتاب ہے، 400 روپے کی کتاب ہے، بالکل مہنگی نہیں ہے۔ یہ پڑھنے میں بڑا لطف آئے گا۔ ڈاکٹر انجم الطاف جو ہیں وہ ہیں اکانومسٹ، یہاں پہ لنچ پہ پروفیسر رہے، ڈین رہے، اور انہوں نے ورلڈ بینک وغیرہ میں بھی کام کیا، لہٰذا ہیں اکانومسٹ، لیکن ادب سے بہت گہری دلچسپی ہے۔ ایک اور کتاب جو میں نے پڑھی ہے ریسنٹلی، وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی میری ایک دوست کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں اگر سمجھ نظر آ رہا ہو، ڈائنگ ٹو سرو نام ہے اس کا، اور ماریا رشید ہیں، ڈاکٹر ماریا رشید، ان کی پی ایچ ڈی تھیسس پر مبنی کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی پریس سے چھاپی ہے، اور یہ ہے کتاب پاکستان کے افواج کے لوگوں کے اوپر، اور افواج کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ کیسے بنتی ہے، ان کے خاندانوں کی سوچ کیسے بنتی ہے، وہ کیسے اس چیز کو اپنے ذہنوں میں سمو لیتے ہیں کہ ان کے بہت عزیز لوگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، جان دے چکے ہیں وغیرہ، یا وہ کیسے انہوں نے ان کو تیار کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سے علاقے یہاں قریب میں ہیں، جیسے یہاں پہ چکوال کا علاقہ ہے، وہ مارشل ریس والا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پہ انہوں نے تفصیلی سروے وغیرہ کیا ہوا ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ انہوں نے بات کی ہے۔ ڈائنگ ٹو سرو جو ہے یہ اس کا سب ٹائٹل ہے ملٹرزم افیکٹ اینڈ دی پالیٹکس آف سیکریفائس ان دی پاکستان آرمی۔
کہ ہم سیکریفائز دے رہے ہیں پاک قوم کے واسطے، اس کا تعصب کیا ہے ان کی قوموں کا. وہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت دلچسپ کتاب ہے. میں چاہوں گا کہ یہ بھی ایک کتاب ہے جس کو لوگ پڑھیں. آپ نے ٹریول پوری دنیا میں کیا ہے، پاکستان میں بھی اور کئی اور ملکوں میں بھی، تو آپ کو کون سی جگہ بہت پسند آئی کہ جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بار بار ٹریول کریں اور اگر موقع ملے تو وہاں پہ آپ سکونت بھی اختیار کریں؟ سکونت کا تو بات نہیں سوچتا. دیکھیے میری عمر تو کافی زیادہ ہو گئی، اب میں عمر کی بالکل لاسٹ لگ جسے کہتے ہیں نا اس کے اندر ہوں. تو اس میں تو سب سے اچھا ہی لگتا ہے کہ اپنے گھر ہو، اپنے شہر ہو، اپنے جانے پہچانے لوگ ہوں، اور اسی کے اندر اپنے گھر کے اندر سکون کے ساتھ ہم آخری وقت گزار سکیں اپنے گھر والوں کے ساتھ. لیکن ممالک دنیا میں بہت سے ہیں، بہت آرگنائزڈ ممالک ہیں اور دلکش ممالک ہیں. بہت سے ایسے ہیں جہاں پہ کلچر بے تحاشا ایگزسٹ کرتا ہے، جہاں پہ آپ جائیں تو کلچر لیول کے اوپر آپ کی تشفی ہوتی ہے کہ آپ خوش ہو جاتے ہیں اس سے. میرا 4 سال میرے گزرے لنڈن میں، جب میں پی ایچ ڈی وہاں پہ کر رہا تھا. مجھے وہاں کی جو کلچر لائف تھی، جہاں پہ جو تھیٹر تھے، وہاں کے جو سنیما ہاؤسز تھے، وہاں کے جو آرکیسٹرا ہاؤسز تھے، انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا. میں نے انجوائے کیا. اور میں جب وہاں سے آ رہا تھا تو تھوڑے بھاری دل کے ساتھ آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب میں کبھی کبھار اب میں امریکہ بھی جاتا ہوں. وہاں پہ یونیورسٹی میں میری ایک وزٹنگ پوزیشن ہوتی ہے، تو وہاں کے میں حالات دیکھ کے مجھے وہاں جو 2-1 مہینے گزارتا ہوں بہت سکون لگتا ہے، کیونکہ وہ جگہ بڑی پرسکون ہے. رات کو آپ 1-2 بجے بھی باہر نکل جائیے، کوئی خوف نہیں ہوتا. آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے والا وہاں پہ نہیں ہے، اور جب آپ میں تکلیف میں ہوں تو ہر ایک آدمی مدد کرنے والا موجود ہے. لیکن بڑا ظالم معاشرہ بھی ہے کہ اگر آپ بیمار پڑ جائیں تو وہ آپ کی کھال اتار دیتا ہے. تو یہ عجیب قسم کا معاشرہ ہے. وہ امریکہ میں ہی ایک جگہ میرا بیٹا بھی رہتا ہے، وہ یہاں سے پڑھتے گیا اور وہاں پہ ناسا میں کام کرتا ہے، کیلیفورنیا میں رہتا ہے. اس کے بچے بھی ہیں، تو اپنے اس فیملی کے اس پوت سے، پوتا پوتی سے ملنا، اپنے بیٹے کی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا بھی اچھا لگتا ہے. لیکن 2 مہینے رہنے کے بعد طبیعت ذرا بھر جاتی ہے، واپس اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہی جگہ سکونت کے لحاظ سے سب سے اچھی لگتی ہے. عبدالحمید نیّر صاحب، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. بلال صاحب، شکریہ. تھینک یو.